لا تسریب علیکم کہہ کر بخش اعلان کیا، ان کو بنا کر شاہ رسولہ، دو جگ کا سلطان کیا۔ اور ختم نبوت کے دیوانوں، یہ ختم نبوت کے دیوانوں کے نام شعر ہے۔ دین اسی کا، دنیا اسی کی، ہر شے اسی کی مٹھی میں۔ دین اسی کا، دنیا اسی کی، ہر شے اسی کی مٹھی میں۔ جس نے ان کے نام پہ اپنا تن من دھن قربان کیا، جس نے ان کے نام پہ اپنا تن من دھن قربان کیا، ان کو بنا کر شاہ رسولہ، دو جگ کا سلطان کیا۔ اور جالی دیکھی عرض گزاری، اشک بہائے نعت پڑھی، جالی دیکھی عرض گزاری، اشک بہائے نعت پڑھی۔ ہم نے مدینے جا کے دل کا پورا ہر ارمان کیا، ہم نے مدینے جا کے دل کا پورا ہر ارمان کیا، ان کو بنا کر شاہ رسولہ، دو جگ کا سلطان کیا۔ روز ازل خالق نے جاری پہلائے فرمان کیا، ان کو بنا کر شاہ رسولہ، دو جگ کا سلطان کیا۔ عظمت صحابہ پہ بڑے ہی خوبصورت اشعار جو کہ اسٹیج پر تشریف فرما میرے بعد انشاءاللہ برادر مکرم جناب سید عزیز الرحمان شاہ صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے۔ اسی طرح عالم اسلام کے عظیم قاری حضرت قاری محمد ادریس آصف صاحب تشریف فرما ہے، اس طرح ہمارے مہربان دوست جناب محترم مولانا طلحہ رحمانی صاحب، دیگر جدید علماء کرام تشریف فرما ہے۔ میں نے حضرات کی نظر انشاءاللہ عظمت صحابہ پہ خوبصورت اشعار پیش کروں گا۔ جو آقا کے غلام ہو گئے، صحابہ کرام ہو گئے، جو آقا کے غلام ہو گئے، صحابہ کرام ہو گئے، جو آقا کے غلام ہو گئے، صحابہ کرام ہو گئے۔ زمانے کے امام ہو گئے، زمانے کے امام ہو گئے، جو آقا کے غلام ہو گئے، صحابہ کرام ہو گئے۔ تاجر تھے صدیق بن گئے، تاجر تھے صدیق بن گئے، عمر عدل پہ دان ہو گئے، زمانے کے امام ہو گئے، جو آقا کے غلام ہو گئے، صحابہ کرام ہو گئے، جو آقا کے غلام ہو گئے، صحابہ کرام ہو گئے۔ غنی علی کا پوچھتے ہو کیا، نبی کے گھر کا چاند ہو گئے، زمانے کے امام ہو گئے، جو آقا کے غلام ہو گئے،
قرآن ہو گئے، زمانے کے امام ہو گئے، جو آقا کے غلام ہو گئے، صحابہ کرام ہو گئے۔ الطاف کیوں ڈروں میں موت سے، الطاف کیوں ڈروں میں موت سے، الطاف کیوں ڈروں میں موت سے، صحابہ میری جان ہو گئے، صحابہ میری جان ہو گئے، جو آقا کے غلام ہو گئے، صحابہ کرام ہو گئے۔ چرواہے غلام کے مگر زمانے کے امام ہو گئے، زمانے کے امام ہو گئے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ احسن الجزا۔ ہم سب کے سامنے سب سے پہلے حمد باری تعالی اور اس کے بعد سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت، اور آخر میں شان صحابہ پہ نظم سنا رہے تھے جناب طاہر بلال چشتی صاحب۔ انہوں نے اپنے کلام میں، اپنی نعت مبارک میں یہ شعر سنایا، وہ مہینہ بھی ہے مہینوں میں کتنا پیارا، آیا جس پیارے مہینے میں مدینے والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کی مناسبت سے میں آپ حضرات کے سامنے ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا۔ جہالت کے اندھیروں میں گم تھی عقل انسانی، جہالت کے اندھیروں میں گم تھی عقل انسانی، یکا یک تاک کعبہ پہ چراغ ہاشمی آیا، یکا یک تاک کعبہ پہ چراغ ہاشمی آیا، دعوت حق سناتے رہے آدم سے عیسیٰ تک، دعوت حق سناتے رہے آدم سے عیسیٰ تک، نبوت ناز کرتی رہی جس پر وہ نبی آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اب میں آپ کے سامنے جہانیہ سے تشریف لانے والے اپنے معزز مہمان جناب سید عزیز الرحمان شاہ صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سب کے ذوق اور شوق کو گرمائیں۔ جناب سید عزیز الرحمان شاہ صاحب وہ آپ کے سامنے حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ شان صحابہ اور شان اہل بیت پہ بھی آپ حضرات کو اپنا کلام سنائیں گے۔ جناب سید عزیز الرحمان شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پہلی بار آپ کی جامع مسجد میں محفل حسن قرت اور حمد و نعت بسلسلہ شادی خانہ آبادی جناب محمد ابرار خان، محمد عثمان خان جو کہ بیٹے ہیں ہمارے دوست، اور اگر میں یوں کہوں تو بیجار نہ ہوگا، پردیس میں ہمارے دکھ اور سکھ کے ساتھی جناب اشفاق خان صاحب، ان کے بیٹوں کی شادی کے اس موقع پر، اس خوشی میں انہوں نے دیکھیں گانے بجانے اور رقص و سرور کی محفل نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل سجائی۔ تو اگر آپ خوش ہیں تو کہہ دیں سبحان اللہ، اور انشاءاللہ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اور الحمدللہ بہت سی جگہوں پہ ایسا ہو رہا ہے، جو حضرات شعور رکھنے والے ہیں
سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں وہ خوشی کے موقع پر اللہ کا شکر، اللہ کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں اور آقا کی نعت کی محفل ہوتی ہے، تو میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کروں گا برادر اشفاق احمد خان صاحب کو کہ انہوں نے یہ محفل کا انعقاد کیا، اور پھر آپ حضرات کو بھی مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ کا مجاہدہ ہے، قربانی ہے کہ اتنی سردی کے موسم میں آپ حضرات اپنے بستروں کو چھوڑ کر نیند کو قربان کر کے اس محفل میں آئے۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ کا آنا، ہمارا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھے برادرم اشفاق صاحب کی طرف سے کافی فرمائشیں ہیں، تو میں سب تو پوری نہیں کر پاؤں گا، لیکن کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ اپنے میزبان کے احکامات کی تعمیل کروں۔ صرف تھوڑا سا ذوق چاہوں گا، کیونکہ یہ محفلیں روز روز نہیں ہوتی، اور ہم اہل حق ہیں، اور اہل حق نہ جھکتے ہیں نہ دبتے ہیں، یہ ان کی پہچان ہوتی ہے۔ غالباً امام ابن تیمیہ کا قول ہے کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ کون سی جماعت حق پہ ہے تو باطل کے تیروں کا رخ دیکھ لیجئے کہ وہ کس طرف ہے، جس طرف وہ رخ ہو سمجھ لینا کہ وہی جماعت حق پہ ہے۔ تو اگر آپ یقیناً حق پہ ہیں تو محبت سے بیٹھیے گا اور ذوق کے ساتھ بیٹھیے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ کچھ ایسا کلام آپ کو سناؤں جو آپ کے مزاج کے عین مطابق ہو، عین مطابق، غیر مطابق نہیں، عین مطابق ہو، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا توجہ چاہوں گا۔ سب سے پہلے ترتیب کے مطابق اللہ رب العزت کے حضور حمد باری تعالیٰ، اس کے بعد انشاءاللہ نعت شریف، لیکن سب سے پہلے آپ کا ذوق دیکھنے کے لیے ایک دو قطعات رباعیات سنا رہا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد اگلے کلام کی طرف چلوں گا۔ اردو کا ذوق رکھنے والے حضرات توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ توجہ کیجیے گا، شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ سبھی کے دل میں سبھی کے دل میں سبھی کی نظر میں رہتا ہے۔ تھوڑا سا آپ ہلیں گے، جڑیں گے، ذوق کے ساتھ بیٹھیں گے نا انشاءاللہ تو محفل بھی بنے گی اور انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوگا۔ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ دیکھیں جس طرح آپ سنیں گے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح اسی ذوق کے مطابق آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہمارے مہمان حضرت مولانا قاضی محمد ارشد الحسینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ حضرت مولانا حافظ نثار احمد الحسینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا رشید احمد الحسینی صاحب، حضرت مولانا عزیر احمد صاحب، ہم تمام تشریف لانے والے معزز مہمان علماء کرام کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان تمام حضرات